السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ کیسی ہیں جی تمام بہنیں بچیاں؟ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید کرتی ہوں خیر عافیت سے ہوں گی۔ رب تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھے اور خوش و آباد رکھے۔ آج ہمارا لیسن نمبر 13 ہے، جس میں ہم نے ایک نیا لیسن سٹارٹ کرنا ہے۔ باقی اگر ہم تھوڑا سا پیچھے سے دیکھیں تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم حروف تہجی، اس کی اقسام اور 29 حروف کے مخارج کی اقسام الحمدللہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حروف مقاطعات پہ ہے۔ اس سبق میں ہم حروف مقاطعات پڑھنا سیکھیں گے کیونکہ یہ وہ حروف ہیں جو بہت ضروری ہیں۔ مقاطعات لفظ نکلا ہے قطع سے۔ قطع کا مطلب ہے الگ الگ کاٹنا۔ یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا۔ حروف مقاطعات میں ہر حرف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی اکثر صورتوں میں آتے ہیں اور شروع میں ہی آتے ہیں۔ اب آپ لوگ جو واقف ہیں اس سے ان کو تو پتہ چل گیا ہوگا، جو نہیں واقف ان کو آگے پتہ چل جائے گا کہ یہ حروف مقاطعات کن حروف کی بات ہو رہی ہے۔ اکثر لوگ ان کو غلط پڑھتے ہیں، ان کی ادائیگی صحیح طور پر نہیں کرتے، اس لیے ان کو صحیح طرح بیان کر کے اور پڑھ کر پریکٹس کرنی ہے تاکہ ہماری غلطیاں صحیح ہو جائیں۔ لوگ انہیں پڑھنے میں غلطی کیا کرتے ہیں، آپ ذرا وہ دیکھیے گا۔ کچھ لوگ مد کو لمبا نہیں کرتے۔ مد دیکھیں، جو مد کا سائن آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اسے مد کہتے ہیں۔ اور اگر ایک حرف پر مد ہے جو لمبا کریں گے تو ساتھ والے حروف پر غنہ نہیں کرتے۔ پہلی تو بات لمبا نہیں کرتے، اور اگر کر بھی دیں تو ساتھ والے حروف پر غنہ نہیں کرتے۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک میں لے کے جانا، جیسے الف لام میم۔ اب لام اور میم کے درمیان کی جو آواز نکلی ہے وہ میں نے ناک میں لے کے گئی ہوں، اسے کہتے ہیں غنہ کرنا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جو ایک مد ہوتی ہے اسے 4 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ جب آپ پڑھتی ہیں الف تو اس کو 4 دفعہ لمبا کر کے پڑھا جائے تو ایک مد کی آواز اتنی نکلنی چاہیے۔ اب دیکھیں، جیسے الف لام میم، پڑھتے ہوئے لام کو لمبا کرنا ہے اور میم پر غنہ کرنا ہے۔ میم کو پڑھنے سے پہلے غنہ کرنا ہے، مطلب ناک سے آواز نکلتے وقت لام کو میم سے ملانا ہے۔ میم کی جو آواز ہے اسے غنہ کہتے ہیں۔ یہاں میم کو پڑھتے وقت غنہ اس لیے بھی کرنا ہے کیونکہ میم پر شدہ ہے۔ دیکھیں آپ اوپر، اس کے اوپر شدہ آپ کو سائن نظر آ رہا ہوگا، یہ بھی غنہ کی ایک قسم ہے۔ اب حروف مقاطعات دیکھیں، الف لام میم، الف لام میم صاد۔ اب صاد کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ اس کے اوپر مد نہیں ہے۔ الف لام را، را کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے اس کو موٹا بھی کر کے پڑھیں گے اور 2 الف کے برابر پڑھیں گے۔ اگلا لفظ دیکھیں، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد۔ یہاں پہ 3 حروف کے اوپر مد ہے، اس وجہ سے تینوں حروف کو لمبا کریں گے، کاف، عین اور صاد کو۔ باقی کے اوپر کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر 2 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو ہا کی آواز پراپر نکالیں گے، ہا کے ساتھ ملانا نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، تو سین میم، تو سین میم، ٹھیک ہے۔ تو کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو توئیں کی آواز تا کی آواز نہیں نکالنی، تو کی آواز نکالنی ہے۔ آگے دیکھیں، تو سین، یاسین، صاد، اس کی آواز کو لمبا کھینچیں گے کیونکہ اوپر مد ہے۔ آگے دیکھیں، حمیم، 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 عین سین قاف، حمیم، عین سین قاف، قاف، نون، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھے حروف مقاطعات۔ حروف مقاطعات میں جو گلابی کلر کے یا ریڈ کلر کے آپ کو نظر آ رہا ہے میم پر، اسے لمبا کرنا ہے
5 یا 4 سیکنڈز تک ناک میں آواز کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ جہاں شدہ ہے وہاں بھی غنہ کرنا ہے۔ جو سبز یا گرین کلر کے حروف ہیں وہ موٹے پڑے جائیں گے۔ مد اور غنہ ایک وسیع موضوع ہے جو آگے ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ حروف مقاطعات ماشاءاللہ سے ہم نے سارے سیکھ لیے ہیں۔ ان کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ کریں۔ پریکٹس سے ہی آپ کے مخارج بھی ٹھیک ہوں گے اور آپ کی گرپ بھی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گی الفاظوں پہ بھی، اور ان کے جتنے بھی ادائیگی کے طریقے ہیں وہ ان پر بھی۔ انشاءاللہ مد والا ٹاپک اور غنہ آگے بھی ہم تفصیل سے پڑھیں گے، پھر آپ لوگوں کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ ان کو آپ نے کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ خیال رکھیں اپنا، دعاؤں میں یاد رکھیں، پریکٹس زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ حافظ۔